وقت بھی آپ کو کہانیاں کروائی جا رہی تھی کہ بھائی وہ صدام حسین جناب ایسی کی تیسی کر دے گا، کئی مہینوں تک تو وہ چھپا رہا خود، ٹھیک ہے، خود یہ جج تھا امریکہ کا، اسی نے امریکہ کے کہنے کے اوپر 1979 میں جو انقلاب آیا تو 1980 میں حملہ کر دیا تھا ایران کے اوپر، اور 8 سال تک جنگ جاری رہی۔ مسلمانوں کی میموری بڑی کمزور ہے، آخری وقت میں وہ داڑھی رکھ لے تو ان کو پھر مومن نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ جی اس ٹائم بڑی اچھی تقریر کی، وہ موت دیکھ کے تو سارے اس طرح کرتے ہیں بھائی، پوری زندگی قتل عام کیا اس نے مسلمانوں کا، اور ایران کو ایک ایسی جنگ میں جھونک دیا کہ تازہ تازہ ایران اس وقت انقلاب سے نکلا تھا، اور 8 سال تک وہ لاکھوں مسلمان دونوں طرف سے شہید ہوئے، وہ نہیں کسی کو یاد۔ تو کیا کر لیا صدام حسین نے؟ مجھے یاد ہے ہم میٹرک میں پڑھتے تھے، جب پہلی دفعہ صدام حسین نے کویت کے اوپر حملہ کیا تو ہمارے جو ٹیچر تھے نا، تو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ آپ کو پتا ہے نا، مرزا اسلم بیگ صاحب، انہوں نے پیرلل میں نا جماعت اسلامی کو ہائر کر کے، جس طرح کسی زمانے میں انہوں نے نون لیگ کو ہائر کیا، پھر پی ٹی اے کو کیا، اس زمانے میں ان کی بی ٹیم جو ہے جماعت اسلامی ہوتی تھی، ان کے ذریعے صدام حسین کے اتنے بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوتے تھے۔ میں 1992 کی بات کر رہا ہوں، اور جناب 120 جہاز گر گئے، آج 160 جہاز گر گئے، لگتا تھا کہ امریکہ تو دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ اینڈ رزلٹ کیا نکلا؟ صدام ہی چلا گیا۔ یہ لازم بات ہے کہ بعد میں انہوں نے مانا کہ صدام حسین کے پاس ماس ڈسٹرکشن کے ویپنز کوئی نہیں ہے، ہم تو بس ختم کرنا چاہتے تھے، اس کا نیوکلیئر پروگرام بھی انہوں نے ختم کر دیا۔ اسی وجہ سے پھر ایران کو اندازہ ہوا تھا اسرائیل ہمارا کر دے گا، اس لیے انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے ایٹم بم بنانا نہیں ہے، ہمیں تو چلانے دینا اپنا پروگرام۔ بال عراق کا تو انہوں نے ختم کر دیا، تو عراق ہڑپ کر لیا، افغانستان ہڑپ کر لیا۔ اور یار کہانیاں کرانی بند کرو، کہتے ہیں افغانستان جنگ جیت گیا، امریکہ کا قبرستان بن گیا۔ امریکہ کا قبرستان کہاں سے بنا ہے بھائی؟ اور قبرستان ہمارا بنے، امریکہ کے تو چند ایک فوجی مرے، 1 ملین سے زیادہ افغان مسلمان ہمارے بھائی شہید ہوئے ہیں، ان کی قبریں بنی ہیں، قبرستان ہمارا بنا ہے۔ جو جنگ تم لوگ کہتے تھے کہ یہ تو طالبان ان کو 20 دنوں میں بھگا دیں گے، 20 سال تک بیچارے پہاڑوں میں چھپے رہے، ابھی بھی امریکہ چھوڑ کے گیا افغانستان۔ ہاں، یہ جنگ طالبان نہیں جیتے، یہ جنگ امریکہ ہارا ہے کہ ہم مزید خرچہ نہیں کر سکتے۔ ان کا کیا چھوڑا ہے؟ 2 وقت کی روٹی کے محتاج ہیں وہاں جو افغانی بیچارے یہاں سے ہم نے نکالے ہیں نا۔ آپ کو وہاں کی دردناک سٹوریاں بتائیں، کیا عورتوں پہ گزر رہی ہے، کیا بچوں پہ گزر رہی ہے، آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ آپ کو تو بتا رہے تھے امیر المومنین آ گئے ہیں، وہ ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھیں گے تو سونے کے ذخائر وہاں پہ نکل آئیں گے اور تیل کے چشمے پھوٹ پڑیں گے۔ ٹوٹل چوری کی اکانومی کے اوپر چل جائے۔ آج بھی امریکہ ان کی مدد کرتا ہے، 7 سے 8 ارب ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے جو سمگلنگ سے وہ پورا کرتے ہیں۔ وہ بھی جب سے ہمارے آرمی چیف نے، فیلڈ مارشل صاحب نے ان کی سمگلنگ روکی ہے تو ان کی چیخیں اوپر جا رہی ہیں، کیونکہ ان کی اکانومی کولیپس کر رہی ہے۔ اوپر سے ایک برڈن پڑ گیا جو یہاں سے ہم نے لاکھوں لوگ وہاں بھیجے، مشکل زندگی مچاروں کی یاد۔ اب تھوڑا چائنا نے ہیلپ آؤٹ کیا ہے، ان کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں، معاملات بہتر، اس طرح نہیں دنیا چلتی بھائی۔ اور ان کی جو جان بخشی بھی ہوئی ہے نا طالبان کی، وہ ان غاروں میں چھپ کے ہوئی ہے جو امریکہ نے ان کو بنا کے دیے تھے، تورا بورا کے غار پہاڑوں کے اندر رشین وار کے دور۔ اسلحہ بھی تھا وہ رشیا کا چھوڑا ہوا تھا جو استعمال کرتے رہے۔ پیچھے میں نے آپ کو بتایا 5 ہی وہ گوسے وقت ہیں، امریکہ، UK، فرانس، چائنا اور رشیا۔ یہ ریالٹیز آپ جب میں بتاؤں گا کہیں گے یہ ان کا ایجنٹ ہے۔ آپ لوگ مجھے ایجنٹ کہہ بھی لیں، تب بھی دنیا کی ریالٹی نہیں بدلتی بھائی۔ نہ یہ باتیں اس لیے کی جاتی ہیں کہ آپ کو بزدل بنایا جائے، یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو کوئی ورگلائے نہ، اور یہ نہ ہو کہ یہ لوگ اسرائیل امریکہ تو پہنچ نہیں سکتے، سینے پہ بم باندھ کے تو جا کے GSU کے اوپر یہ حملہ نہ کر دیں۔ یہ نوسط روکنے کے لیے میں یہاں بول رہا ہوتا ہوں کہ ٹین ایجرز کو گمراہ نہ کرو۔ میں جو پولیٹیکل لیڈرز کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرتا ہوں اس کے پیچھے ریزن یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو گمراہ نہ کرو۔ اپنے بچے باہر کے ملک میں رکھے ہوئے ہیں، لوگوں کے بچے نہ مرواؤ دفنوں میں۔ میں اگر مذہبی جماعتوں کے خلاف بولتا ہوں اس لیے بولتا ہوں کہ ان کے اپنے بچے جا کے ممتاز قادری نہیں بنتے، لوگوں کے بچوں کو ممتاز قادری نہ بناؤ۔ تم لوگ جنازے پڑھا کے چندے اکٹھے کرتے رہتے ہو، فراڈ مچایا ہے۔ تو عراق ختم ہو گیا، کیا کر لیا ہم نے؟
اب میں پنجابی میں وہ بولنا نہیں چاہتا، اردو میں بول دیتا ہوں، کیا اکھاڑ لیا ہم نے؟ کچھ بھی نہیں. گیا افغانستان بھی، مصر کا بھی انہوں نے ڈنگ نکال کے رکھ دیا. اخوان المسلمون کی حکومت آئی تھی، ختم کروا دی. کس کی مدد سے؟ عرب ملکوں کی مدد سے، صرف اس لیے کہ وہ اسرائیل کے خلاف تھے. حالانکہ سنی تھے، جماعت اسلامی کا ہی ایک آف شوٹ تھا. اب ساروں کو اپنے لالے پڑے. تو ایک ایک کر کے سارے ملک انہوں نے ختم کر دیے. لبنان کا کیا حشر کیا، شام کا کیا کیا. اب لا کے وہابی حکومت بٹھائی ہے وہاں پہ، اور ان کی حالت آپ کے سامنے. وہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں تو اسرائیل اور امریکہ اور ترکی نے یہاں پہ بٹھایا، اور امریکہ نے ہیڈ منی بھی ختم کر دی. جو پہلے دہشت گرد تھا داعش کا، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہیرو ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دہشت گرد اور ہیرو کون بناتا ہے؟ امریکہ. دستار بندی کون کرتا ہے؟ غوث وقت. ہاں، آج وہ کسی کو دہشت گرد کہہ دیں، وہ دہشت گرد ہے. جس کو کہہ دیں یہ بڑا اچھا انسان ہے، وہ اچھا انسان ہے. یہ ریالٹی ہے. اب میں اپنی خواہشات کو تو ریالٹی نہیں بنا سکتا. یہ تمام ریالٹیز میری خواہشات نہیں ہے. میری خواہش تو یہ ہے کہ پاکستان دنیا کو لیڈ کرے، ہمارا پرائم منسٹر جو ہے وہ حج کا خطبہ دے رہا ہو. لیکن اس طرح کرنے سے کچھ ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. جب تک ہم اپنی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھتے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی نہیں کرتے، اس دنیا میں کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتے. بھائیو، قرآن حکیم میں ایک آیت 3 دفعہ آئی ہے جس میں اس الٹیمیٹ خلافت راشدہ کی طرف اشارہ ہے. سورۃ التوبہ میں 33 نمبر، سورۃ الفتح میں 28 نمبر، اور سورہ الصف کے اندر 9 نمبر. یہ آیت ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اور سورہ الفتح میں آتا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدی یعنی قرآن اور دین حق یعنی اسلام کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، چاہے مشرک اس کا برا مان جائے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ اکیلا ہی گواہ کافی ہے. یہ اسلام سپر سیڈ کرے گا تمام ادیان کو. پوری دنیا میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام کی حکومت قائم ہوگی. یہ قرآن حکیم میں 3 دفعہ یہ اشارہ موجود ہے. ابھی تک مسلمانوں پر یہ وقت نہیں آیا کہ مسلمانوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی. ایسا نہیں. کہیں نہ کہیں رومن امپائر کسی فارم میں رہی اور اس کے بعد پھر معاملات تل پٹ ہونا شروع ہو گئے. اوورال غلبہ کبھی بھی مسلمانوں کا نہیں آیا. اور وہ 5واں دور جو ہم ڈسکس کر چکے وہ آنا ہے. امام محمد بن عبداللہ المہدی کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ خلیفۃ اللہ، ان کی خلافت قائم ہونی ہے. اور وہ ہے وہ 5واں دور جس کے کانٹیکسٹ میں چونکہ یہ 12ویں خلیفہ ہیں. اور میں پھر ریپیٹ کر دوں کہ 7 خلیفہ ایسے ہیں جن کے خلیفہ راشد ہونے پہ امت کا اتفاق ہے. سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا حسن ابن علی، اور سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ اجمعین علیہ السلام. یہ 6 ہیں جو گزر چکے. اور 12ویں خلیفہ ہیں جو 7ویں خلیفہ گنتی میں، اور ویسے اینڈ پہ وہ 12ویں خلیفہ ہوں گے امام محمد بن عبداللہ المہدی، جن کی بشارتیں احادیث متواتر میں موجود. بعض لوگوں نے کہا یہ حدیثیں ہیں بھی کوئی 1-2 سے غریب روایتیں ہیں. نہیں بھائی، حدیث متواتر ہیں. کم از کم 8 صحابہ کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں جنت کے 8 دروازوں کی نسبت. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے وضو کر کے پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے. 8 کی نسبت سے 8 صحابی کم از کم ہیں جنہوں نے امام محمد بن عبداللہ المہدی کی حدیثیں روایت کی ہیں، ان کے بارے میں پریڈکشن. یہ حدیث متواتر ہے. اور اس سے بڑا تواتر یہ ہے عملی تواتر. اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کا اجماع. وہ پیدا ہونے اور غار میں چھپنے والے مسئلے کو چھوڑ دیں، شخصیت پہ اتفاق. اب وہ 8 صحابی کون سے ہیں؟ نمبر 1 سیدنا علی، سیدنا ابن مسعود، سیدنا عبداللہ ابن عباس، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا جابر بن عبداللہ، سیدنا ابو سعید خدری، اور ہماری ماں سیدہ ام سلمہ اور سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ اجمعین. 8 صحابہ نے امام محمد بن عبداللہ المہدی سے متعلق احادیث کو روایت کیا ہے. یہ تواتر کے ساتھ ہے.
اور میں اب یہ 12 حدیثیں ایک انٹلیکچوئل ترتیب سے بیان کرنے لگا ہوں. یہ الٹ اپ نہیں ہے، 12 کی 12 حدیثیں ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ ہیں، اور اس میں جو بخاری اور مسلم ہے اس پہ تو اتفاق ہے. اس کے علاوہ جتنی حدیثیں ہوں گی اس پہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ اور شیخ البانی رحمہ اللہ کا اتفاق ہے ان کی صحت کے اوپر. بلکہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اپنی وفات سے کچھ مہینہ پہلے جو ہے وہ، بلکہ کچھ کافی عرصہ پہلے، جلد 2 مقالات کی، اس میں ایک مکمل مضمون میں لکھا تھا امام محمد بن عبداللہ المہدی پر. میں نے یہ روایتیں حاصل کی ہیں، لہذا میں نے ان کا نام لے دیا. تو شیخ زبیر علی زئی اور شیخ البانی بھی متفق ہیں اس کی صحت کے اوپر. پہلی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 3449 اور مسلم میں 305. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا. اللہ، یعنی میری امت کی کیا شان ہوگی کہ اللہ کا وجیہ پیغمبر، وجیہ دنیا والآخرہ عیسیٰ ابن مریم وہ تم پہ نازل ہوں گے، لیکن امام میرا امتی، وہ مقتدی. اور یہ امام کون ہوگا؟ وہ اگلی حدیث دوسری صحیح مسلم میں سیدنا جابر بن عبداللہ سے 395 نمبر صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ حق کی خاطر ہمیشہ قتال کرتا رہے گا اور غالب رہے گا، اور پھر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے علیہ السلام. تو مسلمانوں کا امیر کہے گا آئے آپ ہماری امامت فرمائیں. آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، ظاہر پیغمبری کو چھینی تو نہیں ہوگی، امتی بن کے آئیں گے لیکن پیغمبر بھی ہوں گے. آئے آپ ہماری امامت فرمائیں. تو عیسیٰ ابن مریم کہیں گے نہیں، تم ایک دوسرے پر عمرہ ہو، اللہ نے اس امت کو فضیلت بخشی، تم امامت کرو، میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں. بہت بڑی تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور امیر تم میں سے. اور یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے. اصل خاتم النبیین کی نسبت کی برکت سے یہ ساری فضیلت جو ہے نا، وہاں موجے جو مار رہے ہیں نا، یہ امام مہدی کی جو موجے لگیں گے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے. الحمدللہ. بہرحال یہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے. امام مہدی جب کافروں کے خلاف قتال کریں گے، پھر دجال نکلے گا، پھر دجال تو اوپر ہو جائے گا، امام مہدی اس کے اوپر غلبہ نہیں پا سکیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے دجال کو قتل کروائے گا. صحیح مسلم میں ڈیٹیل احادیث موجود ہیں، اور اس پہ میرا پورا لیکچر بھی ہے حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام مسئلہ نمبر 12 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر. اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، یہ ایک نماز ہے جو امام مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ پڑھیں گے، وہ پروٹوکول کے طور پر. وہ روایتوں میں ڈیٹیل سے آتا ہے کہ اقامت ہو چکی ہوگی. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ 2 فرشتوں کے سہارے زرد کپڑے پہنے ہوئے، زرد رنگ کی تہمت اور اوپر زرد رنگ کی چادر پہنے ہوئے، 2 فرشتوں کے کنارے جو ہے وہ پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے عیسیٰ ابن مریم جامعہ دمشق شام کے اندر اتریں گے مسجد کے مینار کے. یہ صحیح مسلم میں موجود ہے. اور پھر جب وہ حرم تک پہنچیں گے تو اس وقت اقامت ہو چکی ہوگی اور امام اپنے مصلی پر ہوگا. تو پھر عیسیٰ ابن مریم ریگارڈ کریں گے کہ تم اب اقامت چونکہ تمہارے لیے ہوئی ہے، اب نماز تم نے پڑھنا. لیکن اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے لیڈر ہوں گے. امام مہدی پھر بیک فوٹ پہ چلے جائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے عیسیٰ ابن مریم کے ہوتے ہوئے تو کوئی شخص اس طریقے سے عمارت نہیں سنبھال سکتا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئے گی کہ امام مہدی جو ہے وہ دجال پر غلبہ نہیں پا سکتا. تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں جہاں جائیں گے ان کے سانس کی وجہ سے وہ نمک کی طرح پگھلے گا. صحیح مسلم میں آتا ہے مسئلہ نمبر 12 آپ سن لیں. بہرحال عیسیٰ علیہ السلام پھر مسلمانوں کی لیڈرشپ وہ سنبھالیں گے. اس کے ثبوت میں وہ حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث. بخاری میں 3448 اور مسلم میں 3 طرق ہیں، 390 91 اور 92. اور مشکات میں بھی 2 طرق اس کے موجود ہیں، 5505 اور 5506. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، عیسیٰ ابن مریم ایک عادل حکمران کی حیثیت سے تم میں نازل ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، اور مال کی ریل پیل ہوگی اور کوئی غریب نہیں بچے گا جو مال ایکسپٹ کرنے والا ہو. اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت کے خزانے کھل جائیں گے اور پھر مسلمانوں کا آپس کا بغض و کینہ بھی ختم ہو جائے گا. اس میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حکمران، تو حکمران اس لیے بنے گے کہ حضرت امام مہدی بیک فوٹ پہ چلے جائیں. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے 394 نمبر، اس میں بھی صحیح مسلم میں اگر تابعی کے
कौल भी मौजूद है सही मुस्लिम में। आगे चलकर 394 नंबर हदीस के अंदर रावी अब्दुर्रहमान अल-मुतवफ़ा 158 हिजरी कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम इस उम्मत की इमामत करेंगे और वो किताबुल्लाह और तुम्हारे नबी की सुन्नत के मुताबिक अमल करवाएंगे। हनफी शाफी मालिकी जाफरी नहीं भाई जी, किताबुल्लाह और तुम्हारे नबी की सुन्नत के मुताबिक। ये तो लिखा हुआ सही मुस्लिम में। अब मुस्लिम शरीफ अहले हदीसों ने नहीं लिखी हुई भाई, इमाम मुस्लिम ने लिखी हुई है। अहले हदीस मनहज की बात करो, अहले हदीस फिरके की नहीं, ये हमने खुद नहीं लिखी भाई अहले सुन्नत में, ये शुरू से चल रही है जिस पे सब मुत्तफिक हैं। 394 सही मुस्लिम के ईसा अलैहिस्सलाम तुम्हारी इमामत करेंगे और किताबुल्लाह और तुम्हारे नबी की सुन्नत के मुताबिक तुम्हें चलाएंगे। लेकिन इन लोगों की तसल्ली नहीं होती है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हनफियों के सबसे बड़े बुजुर्ग बल्कि इंटरनेशनल बुजुर्ग काजी सनाउल्लाह पानीपती अल-मुतवफ़्फ़ा 1225 हिजरी बरेलवी और देवबंदियों के बड़े बुजुर्ग तफसीर मजरी उन्होंने लिखी है, बड़ी मशहूर है। डॉक्टर सरार साहब भी बेचारे अपने बोलबान में उसके हवाले देते थे, उनको नहीं पता कि क्या काम डाल के गए। डॉक्टर सरार साहब कहते हैं बेटा मेरी कंपैरेटिव स्टडी की मेरे तहकीक कुरान, तो मैंने कहा हज़रत साहब आप ज़ईफ़ रिवायत का बयान किया करें, जब आपकी तहकीक नहीं है तो आप इसमें हाथ भी न डाला करें। तो बारहवीं काजी सनाउल्लाह पानीपती नक्शबंद सिलसिले के बुजुर्ग थे और ये शेख अहमद सरहंदी अल-मुतवफ़्फ़ा 1034 हिजरी जिनको मुजद्दिद अल-सानी कहते हैं, जिनके बड़े बुलंद दावे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखाना बातें हैं वो मैं बयान करूं एक घंटा उसको भी चाहिए उनके मकतूबात के अंदर। बहरहाल उनके हवाले से उन्होंने तफसीर मजरी कुरान की तफसीर लिख रहे हैं, उसके मुकदमे में लिख रहे हैं, कुरान के तफसीर में लिख रहे हैं कि जी शेख अहमद सरहंदी कहते हैं कि बुजुर्गों ने देखा है कशफ के जरिए। ये भी सनद होती है, कोई सहाबी नहीं, कोई अहले बैत नहीं, बुजुर्गों ने कशफ के जरिए देखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम जब कुर्बे क़यामत में उतरेंगे वो भी फिक्र हनफी के मुताबिक अमल करेंगे। और बुजुर्गों ने लगता है बुखारी मुस्लिम को नहीं सी पड़ी हुई, ये मुस्लिम 394 में हमारे बुजुर्ग क्या फरमा रहे हैं, सही मुस्लिम 394 तबा ताबी जो हदीस का रावी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल की हदीस का रावी अब्दुर्रहमान अल-मुतवफ़्फ़ा 158 हिजरी इमाम हनीफा का हम असर है। इमाम हनीफा का तो कसूर है, हम उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं ज़हन में, हम उनके नाम पर जो फिरका बनाएंगे उसको क्रिटिसाइज। तो वो तो कह रहे हैं कि वो किताबुल्लाह तुम्हारे नबी की सुन्नत के मुताबिक अमल करवाएंगे और ये कह रहे हैं फिका हनफी के मुताबिक अमल करेंगे। और काजी सनाउल्लाह पानीपती साहब ने ये नकल कर दिया, ये कुरान तफसीर मजरी कुरान की तफसीर हुई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला इन लोगों के शर से मुसलमानों को, आम मुसलमानों को महफूज फरमाए। बल्कि क़यामत की जो निशानियां हैं ये बहुत बड़ा टॉपिक है, जब तक डेफिनेट कुछ चीज सामने ना आए हम उस तरीके से वसूख के साथ किसी निशानी के होने या ना होने का फैसला नहीं कर सकते। मुझे भी ऐसे लोग ईमेल करते हैं कि क़यामत की निशानी जो ऊपर शाम के बारे में हदीसें हैं और जनाब ग़ज़वा हिंद पे हदीसें हैं फलां भाई, इस तरीके से वो कंफर्म नहीं कर सकता, सबकी परसेप्शन, ठीक है ना जी, एग्जैक्ट कोई नहीं कह सकता, किसी खास हद तक ही कोई प्रेडिक्ट कर सकता है। लिहाजा मुझे माफ रखें इस टॉपिक पे, क़यामत की निशानियों के ऊपर। हाँ, क़यामत दड़े जो कुछ होना है उसी पहले ही बयान कर रहे हैं भाई, क़यामत ही क्या क्या, ठीक है। बाकी जो चीजें गुजर चुकी उनको तो आज हम बैठ के डिसाइड कर सकते हैं कि अच्छा ये हुआ था और ये हुआ था, इस तरह। तो बल्कि इस हवाले से किसी को शौक हो तो मिशकातुल मसाबी जो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हदीस चीजें मैंने डिक्लेयर किया है, पूरा लेक्चर दिया है, मसला नंबर 111 इसके ऊपर। इसमें 142 अहादीस है कुर्बे क़यामत पर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल पर, इमाम महदी से रिलेटेड, दज्जाल से रिलेटेड, ये आप खुद पढ़ लें। इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक मिशकातुल मसाबी की तीसरी जिल्द में जो उर्दू है, फिर जिल्दाना गिननी शुरू कर दी, उर्दू है, उर्दू वाली 5 जिल्दों वाली भी है जो मैं शेख ज़ुबैर ज़ई साहब वाली बता दूं, जो हमने अपनी वेबसाइट से अपलोड की हुई है, मकतबा इस्लामिया की 3 जिल्दों वाली। उसमें तीसरी जिल्द में 5379 नंबर से 5520 नंबर तक 142 अहादीस इस हवाले से मौजूद। अब तीसरी हदीस जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से है, इमाम महदी से रिलेटेड सही मुस्लिम 5 तुरुक है, कम से कम 7315 से 7319। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के आखिरी वक्त में एक खलीफा आएगा, आखिरी खलीफा है वो बार जो बगैर गिने हुए लोगों में माल तकसीम करेगा और भर भर के लोगों को देगा। तबा ताबी का बयान है कि मैंने ताबी अबू नजरा से पूछा कि ये जो खलीफा जो भर भर के माल देगा क्या ये खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज है? तो उन्होंने कहा नहीं, ये उस खलीफा की बात की और ये बिल्कुल आखिरी खलीफा की बात है। लिहाजा उमर बिन अब्दुल अजीज भी वो 12वें खलीफा नहीं है, बल्कि वो 12वां खलीफा भी आना है। इमाम महदी उमर बिन अब्दुल अजीज 7वें खलीफा
खलीफा, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन इब्न अली और उमर बिन अब्दुल अजीज छठे खलीफा, और साथ में जो है वो उमर सैयदना मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल महदी जो गिनती में 12 होंगे, वैसे हमें जो 9 है उनमें से वो साथ में। तो वो कहते हैं कि वो आखिरी खलीफा की बात हो रही है, तो लिहाजा 12 खलीफा वाला मामला इधर से निकाल हो गया। वो कह रहे हैं कि वो बिन अब्दुल अजीज नहीं, वो भी खलीफा आना है, तो 12 खलीफा वाला मसला यहाँ भी हल हो गया जो मैंने मसला नंबर 102 में रिजॉल्व किया। ये 12 खलीफा क़यामत तक होंगे। सही मुस्लिम 4711 नंबर हदीस कि मेरी उम्मत गालिब रहेगी और क़यामत तक रहेगी, और 12 खलीफे होंगे, क़यामत तक 12 पूरे होने हैं। 6 गुजर चुके हैं, बीच में आएंगे, और फिर 12वें इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल महदी। इसी से मुस्लिम को सपोर्टिव चौथी हदीस सैयदना अबू सईद खुदरी अल मुस्तदरक अल हाकिम में है, इंटरनेशनल के मुताबिक 8673 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के आखिर में महदी आएगा, हिदायत याफ्ता, जिसके लिए अल्लाह ताला बारिशें नाज़िल फरमाएगा, जमीन से नबातात उगलेंगे, जमीन नबातात उगलेंगे, अदल और इंसाफ से माल तकसीम करेगा, मवेशी बहुत ज्यादा हो जाएंगे और उम्मत का गलबा होगा। वो 7-8 साल जिंदा रहेगा, फिर मुसलमान उसको जनाजा पढ़कर दफना देंगे। ये मवेशियों की बात भी हो रही है। पहली तीसरी जंग अज़ीम हुई ना, तो आज गोरे भी कह रहे हैं कि सिर्फ वही बचेगा जो अपनी भेड़ बकरियां लेके किसी पहाड़ की चोटी पे बैठा होगा, जो अपना उगाएंगे अपना खाएंगे वही बचेंगे। ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना, ये इतना पॉपुलेशन वाला इलाका क्यों है? यहाँ पे जमीन उगाती है। रशिया क्यों बर्बाद हुआ? जमीन नहीं उगाती थी। असला तो कोई नहीं खा सकता, एटम बम खा के नहीं पेट भर सकता। ये मुल्क आइडियल है दुनिया में, क्योंकि जमीन उगाता है और काश्तकारी ही असल में एसेट। अगर दुनिया से टेक्नोलॉजी खत्म हो जाए, जहां सारे तबाह भी हो जाए, क्या होगा? लोग पैदल घरों में सफर कर रहे हैं, पहले भी तो करते थे। और आखिरत में भी ऐसे ही मामला आखिर जमाने में होने वाला है कि ये मवेशियों के ऊपर डिपेंड है। जैसे अभी पूरी इंसानियत दूध में चलती है, बच्चा बड़ा हो ही नहीं सकता दूध पिए बगैर। माँ का दूध पीता है, उसके बाद गाय का पीता, आप दूध पिए, दूध खत्म कर दे, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। आज भी मवेशियों के ऊपर ये खुश्क दूध भी जो है, ये उसी दूध से तैयार होता है। ये मवेशी को छोटी चीज है। सूरत नहल में मैंने इतना जो लेक्चर्स रिकॉर्ड करा है मवेशियों के ऊपर, इसीलिए कराएंगे पूरी दुनिया मवेशियों के ऊपर डिपेंडेंट है। 5वीं हदीस सुनन अबी दाऊद में है, सैयदना अली इब्न अबी तालिब से, इंटरनेशनल के मुताबिक 4283 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दुनिया खत्म होने में एक दिन भी बाकी रह गया, यानी हर हाल में ये होता है। अब अल्लाह के हाल गिनती जो है, एक दिन की 1000 साल भी हो सकती है, 500 साल भी, बल ये समझाने के लिए कि एक दिन भी रह गया, यानी इन एनी केस ये होगा, तो भी अल्लाह ताला मेरे अहले बैत में से एक आदमी को मबरूज फरमाएगा जो दुनिया को अदल और इंसाफ से भर देगा, जबकि उस वक्त दुनिया जुल्म सितम से भरी हुई। छठी हदीस सैयदा उम्मे सलमा हमारी मां से, सुनन अबी दाऊद में 4283 नंबर, 4284 और सुनन इब्न माजा में 4086 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महदी मेरे अहले बैत में से और मेरी बेटी फातिमा की औलाद में से होगा। इसमें एक ज़ईफ रिवायत भी है सुनन अबी दाऊद में 4290 कि वो हजरत हसन इब्न अली की औलाद में से होगा, लेकिन वो रिवायत नहीं है। ये अब नहीं पता कि हजरत हुसैन की औलाद से होगा या हजरत हसन की, बल फातिमा का जिक्र मौजूद है, क्योंकि उस रिवायत में अबू इसहाक मुदल्लिस है और अनस से रिवायत कर रहे हैं, और अबू इसहाक की सैयदना अली से मुलाकात भी साबित नहीं है, मुनक़ते रिवायत। 7वीं हदीस सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, सुनन अबी दाऊद में 4282, जामिया तिरमिज़ी में 2230, मुस्नद इमाम अहमद में भी मौजूद है, अल मुस्तदरक अल हाकिम में भी मौजूद है, इमाम ज़ाहबी ने भी मुवाफ़क़त की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेन कि दुनिया उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक अरबों का हाकिम मेरे अहले बैत में से न बन जाए, एक ऐसा आदमी जिसका नाम मेरे नाम पर होगा, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पर होगा, यानी इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल महदी। वो पूरी दुनिया को अदल इंसाफ से भर देगा, जबकि दुनिया जुल्म सितम में डूबी हुई होगी। 8वीं हदीस 20 सैयदना अली इब्न अबी तालिब से है, सुनन इब्न माजा में 4085 नंबर हदीस है, सही सनद के साथ, मुस्लिम इमाम अहमद में भी मौजूद कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महदी मेरे अहले बैत में से होगा और अल्लाह ताला उसे एक रात में दुरुस्त कर देगा। एक रात के अंदर हालात और वाक़यात ऐसे बन जाएंगे कि अचानक मामलात सेटल हो जाएंगे, एक रात में।
اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ غیبی مدد آئی. ورنہ تو میں تو دسیا نا کہ بھائی جی اگر سنیوں میں آ گیا امام مہدی شیعہ نے نہیں چھڑنا, شیعہ میں آ گیا سنیوں نے نہیں چھوڑنا, خدا نہ خاصہ اہل حدیثوں میں آ گیا کہ دیوبندیاں بریلویوں نے کہا پہلے وہ مقلد کرو امام خلیفہ تھا پھر اگلی گل ہوئے گی. اور 500 امام مہدی ابھی تک قتل بھی ہو چکے ہیں, آپ کو پتا ہے جھوٹے. تو یہ اسپیشل پروٹیکشن میں ہو, اسپیشل پروٹیکشن, اور اس کو سپورٹنگ حدیث بھی ہے. نویں حدیث سیدہ ام سلمہ سے سنن ابی داؤد میں تو ضعیف سند کے ساتھ اور مسلم میں صحیح سند کے ساتھ ہے. بار میں ابو داؤد کی روایت بتاتا ہوں 4283. قتادہ کی تدلیس کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے لیکن فٹ ان بیٹھتی ہے مسلم کی روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بادشاہ کی موت کے وقت ایک آدمی مدینے سے نکل کر مکے میں آئے گا اور پناہ لے کر بیت اللہ, پھر اہل مکہ اسے باہر نکالیں گے اور اس کی بیعت کریں گے حالانکہ وہ اسے ناپسند کر رہا ہوگا. اچانک یہ اللہ تعالیٰ لوگوں کا دل پھیر دے, پھر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ اس کی بیعت کریں گے اور اہل شام بھی آگے اس کی بیعت کریں گے, اور اہل شام سے ایک لشکر آئے گا اس کو قتل کرنے, اہل شام سے لوگ قتل کرنے آئیں گے. تو مقام بیدا پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ظاہر ہوگا, وہ زمین میں فساد کیے جائیں گے. شامی جو امام محمد بن عبداللہ المہدی کو قتل کرنے آئیں گے, یہ روایت ہوتی ضعیف لیکن مسلم میں اس کو سپورٹنگ 2 حدیثیں ہیں. اور ام سلمہ یہ لگتا ہے کہ اسی کا تو صحیح مسلم 7244 اور 7240 کی 2 طریق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجب ہے کہ میری امت میں سے بعض لوگ ایک قریشی نوجوان پر حملہ کریں گے اور حملہ کرنے کے لیے جب نکلیں گے اور اس شخص نے کعبے میں پناہ لے رکھی ہوگی تو مقام بیدا پر پہنچ کر زمین لینے ساتھ لیے جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کی اسپیشل پروٹیکشن ہوگی امام مہدی کے ساتھ. ورنہ تو میں نے بتایا یہ جھگڑے ختم نہیں ہونے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو یہ والا فرقہ واریت والی لعنت بھی ختم ہو چکی ہوگی. بھائیو اب تک جتنی حدیثیں میں نے بیان کی ہیں 9 کی 9 حدیثیں یہ تو تھی مرفوع احادیث. اب 3 حدیثیں اور رہ گئی ہیں لیکن ان پہ میں ایک بات یہاں قادیانیوں کے حوالے سے کر دوں. ان تمام احادیث سے آپ کو یہ بات پتہ چل گئی کہ امام محمد بن عبداللہ المہدی جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے یعنی بنو اسماعیل میں سے, بنی اسرائیل میں سے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے وہ بنو اسماعیل میں سے, وہ بنو اسماعیل میں سے. لہذا یہ 2 الگ پرسنالٹیز ہیں جنہوں نے قرب قیامت میں آنا ہے, جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع. تواتر, یہ تواتر میں بار بار اس لیے بول رہا ہوں کہ غامدی صاحب کو تواتر بڑا پسند ہے نا, وہ ان روایتوں کو نہیں مانتے, ہم مہدی کا انکار کرتے ہیں. تو آپ میں تواتر پہ بات کرتا ہوں, روایتوں کو نہیں مانتے. تواتر تو ہے سنت اہل تشیع کا اتفاق تو ہے. مسلمانوں نے نسل در نسل یہ عقیدہ ٹرانسفر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے اور امام مہدی بھی پیدا ہوں گے. تو دونوں شخصیات کے اوپر تواتر, وہ بنو اسماعیل سے امام محمد مہدی اور یہ بنو اسرائیل سے سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. سنن ابن ماجہ میں ایک روایت ہے جو قادیانی پیش کرتے ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4039, لیکن وہ روایت صحیح ہے. اس میں الفاظ ہے کہ عیسیٰ کے علاوہ کوئی اور مہدی نہیں, اور وہ غلام القادیانی یہی کہتا تھا کہ عیسیٰ اور مہدی ایک ہی شخصیت کے نام ہے اور وہی مسیح موعود. جیسا اسلامی جمہوریہ پاکستان ٹوپی اور تسبیح بھی نہیں بنا سکا, یہ کوئی راکٹ سائنس ہے. آپ دیکھیں وہ تسبیح اتنی سستی تسبیح ہے چائنا کی, آج سے جو 25-30 سال پہلے آپ جتنے روپے کی تسبیح خریدتے تھے نا اس سے بھی کم میں وہ آج دے دیں, اور اس سے زیادہ مضبوط. وہ مچھلی والی انہوں نے نائلون کی ڈوری بیچ میں ڈالی ہوتی ہے جو ٹوٹتی نہیں, ٹھیک ہے. پھر پیارے خوبصورت پلاسٹک کے دانے ہوتے ہیں ٹرانسپیرنٹ سے, یعنی وہ دیکھ کے تو ویسے کسی تصویر کو پکڑنے کو دل کرتا ہے, اور بڑی سستی سی تصویر ہے وہ. ہم تو یہ لکڑی کی استعمال کرتے ہیں, اس میں ذرا زیادہ آسانی فیل ہوتی ہے, باقی کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں. الیکٹرانک کاؤنٹر بھی آج کل آ گیا ہے, لوگوں نے یعنی وہ انگلیوں میں ڈالا ہوتا ہے, اس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, اس میں آسانی رہتی ہے. اسلام میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. کچھ اذکار ہے ہی ایسے کہ جو آپ الیکٹرانک کاؤنٹر یا تسبیح کے بغیر کرنا آپ کے لیے مشکل ہے, جیسے 100 کی تسبیحات ہیں, وہ بعض کا کنسنٹریشن کے ساتھ آپ انگلی پہ بیٹھ کے ایک دفعہ نہیں کر سکتے, سوائے جیسے تسبیحات فاطمہ ہے جو ہر نماز کے بعد آپ نے 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 34 دفعہ اللہ اکبر جو بخاری مسلم میں آتا ہے, یا ایک طریق میں صحیح مسلم کے آتا ہے کہ تینوں 33 دفعہ 99 ہو گیا, اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر جو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا, اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. لیکن یہ گناہ صغیرہ ہو گئے, جو بڑے گناہ ہیں وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں. صغیرہ گناہ نیکیوں سے خود بخود دھلتے جاتے ہیں, نماز پڑھنے سے بھی دھل جاتے ہیں. جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کے لیے توبہ کرنا واجب, اور اکثریت بڑے گناہوں کے لیے آپ دیکھ لیں چوری, زنا, قتل,
وعدہ خلافی، جھوٹ، یہ سب کے سب جو ہے بڑی بڑی وعیدیں جن کے اوپر آئی ہیں، سب کے سب گناہ کبیرہ ہیں، وہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں، وہ نیک اعمال کرنے سے معاف نہیں ہوتے آٹومیٹکلی۔ تو بہرحال یہ جو وظائف ہیں تو کرنے آسان ہوتے ہیں، لیکن اب جس طرح آیا ہے صحیح بخاری مسلم میں کہ نبی علیہ السلام فرمایا جو 100 دفعہ صبح پڑھ لے سبحان اللہ وبحمدہ اور 100 دفعہ شام کو، تو قیامت الدین کوئی شخص اس سے بڑھ کے عمل میں نہیں آ سکتا سوائے اس کے جس نے اس سے بڑھ کر یہ وظیفے کو پڑھا ہو۔ اسی طرح کی فضیلت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر کے بارے میں بخاری مسلم میں آتی ہے۔ اب یہ جو وظیفہ ہے وحدہ لا شریک لہ، اس کو آپ 100 دفعہ پڑھنے کے لیے آپ کو ایک ٹائم چاہیے، اور انگلی پہ آپ پکڑ کے بیٹھے ہیں تو بندہ تھک ہی جاتا ہے، اس کی بجائے کاؤنٹر پہ کرنا یا تسبیح پہ کرنا آسان ہے۔ تو اسلام میں اس کی اجازت موجود ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انگلیوں پر پڑھا کرو، ہاتھوں کی انگلیاں تمہاری ذکر کی گواہی دے گی قیامت کے دن، ان کو بلوایا جائے گا۔ اس حوالے سے انگلیوں پہ پڑھنا یعنی ایک افضل عمل ہے کہ انگلیوں پہ گواہی دی جائے گی، لیکن اس سے یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ پھر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھیں۔ میں کیا صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرا دایاں ہاتھ ہی گواہی دے، بایاں بھی دے، رفع الیدین بھی میں دونوں ہاتھوں سے ہی کرتا ہوں، صرف دایاں ہاتھ سے تو نہیں کرتا۔ اور یہ کوئی ناپسندیدہ کام تو ہے نہیں ہے، جو احادیث آتی ہے کہ نبی علیہ السلام پسندیدہ کام دائیں طرف سے مطلب فرماتے تھے، تو ذکر کرنا تو پسندیدہ کام ہی ہے نا، دائیں سے بھی کریں بائیں سے بھی کریں۔ وہ کہتے ہیں جی دائیں پہ ہونا چاہیے، صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کرتا جب پہنتے تھے تو دائیں طرف سے شروع کرتے تھے، تو پھر بائیں طرف کی آستین نہیں پہنتے تھے، صرف دائیں پہنتے تھے، بھائی بھی پہنتے تھے، وہ شروع دائیں سے کرتے تھے۔ تو آپ بھی تسبیحات دائیں ہاتھ سے شروع کریں، بائیں پہ ختم کریں۔ ہم نے تو دیکھا ہے اس میں ذرا آسانی رہتی ہے، آپ کو یاد رکھنا ہے جب دائیں سے شروع کر کے بائیں پہ ختم کرتے ہیں۔ بعض اوقات انسان کو ایمبیگوس بھی ہو جاتا ہے معاملہ جب آپ ایک ہاتھ پہ 2 دفعہ کر رہے ہیں۔ تو بعض اس وظیفے کو بھی جو تسبیحات فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے، اس کو بھی تسبیح پہ شمار کر لیتے ہیں الیکٹرانک کاؤنٹر میں، بالکل ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں جو آپ کو آسانی ہے۔ اسی طریقے سے سنن ابی داؤد کے اندر ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ایک عورت کو دیکھا، اس کے سامنے گٹھلیاں رکھی ہوئی تھیں اور وہ پڑھ رہی تھی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اس سے آسان عمل بتاتا ہوں، آپ نے ایک وظیفہ بتایا کہ یہ پڑھ لو، تو بہت زیادہ پڑھنے سے یہ بہتر ہے، لیکن ان گٹھلیوں کو آپ نے غلط نہیں فرمایا، ان کو منع نہیں کیا، تو وہ حدیث تقریری بات نبی پہ واجب ہوتا ہے جب وہ غلط کام دیکھے تو یہ کیٹاگوریکل مینشن کرے یہ غلط کر رہی ہو، جب وہ کہے کہ میں اس سے بہتر عمل تمہیں بتاتا ہوں، اس سے آسان لفظ ہے، تو اس سے یہ نہیں ہے کہ وہ غلط ہو۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک دفعہ اپنے گھر سے نکلے، فجر کی نماز کے بعد گھر آئے، اس کے بعد کافی دیر بعد آپ واپس آئے، جب آپ نکلے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی جو بیوی ہے سیدہ جویریہ سلام اللہ علیہا، وہ مصلی پہ بیٹھ کے اذکار کر رہی ہیں، تو سورج کافی بلند ہوا، آپ علیہ السلام واپس آئے اور آپ فرمایا تم صبح سے بیٹھی ہوئی ہو مصلی پہ؟ یا رسول اللہ بیٹھی ہوں، ذکر کر رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا تم صبح سے بیٹھی ہو اور میں نے ابھی آ کے 4 کلمات 3 دفعہ پڑھے اور تم سے زیادہ ثواب مجھے ملے، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یہ 4 کلمات میں نے سبحان اللہ وبحمدہ تو کامن ہو گیا نا، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یہ 4 کلمات میں نے یہ 3 دفعہ پڑھا ہے اور مجھے تم سے زیادہ ثواب ملا، یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ تو یہ زیادہ آسان عمل ہوا نا۔ اب اس کی بنیاد میں کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ فجر سے لے کے اشراق تک یا سورج بلند ہونے تک مصلی پہ بیٹھنا منع ہے، وہ الگ سے ایک سنت بھی ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فجر پڑھ کے اپنے مصلی پہ بیٹھے رہتے ہیں حتیٰ کہ سورج بلند ہو جاتا ہے۔ ایک کمزور روایت بھی ہے ابو داؤد کے اندر کہ جو اس کے بعد 2 نفل پڑھے ایک آج ایک عمرے کا ثواب اس کو ملے گا، ترمذی کے اندر بھی۔ اب وہ روایت کمزور ہے لیکن فی نفسی مسلم شریف میں یہ ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام فجر پڑھ کے سورج کے بلند ہونے تک اپنے مصلی پر بیٹھا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم زمانے جاہلیت کے اپنے واقعات کو یاد کر کے نا تو وہ مزاح بھی کیا کرتے تھے، جیسے کہ کتنے اینج ہوندے سازی آیا کرتے ہیں شکر ہے اللہ نے سب ہدایت دی، تو اس میں بعض اوقات بڑے بزائیہ واقعات بھی ہوتے تھے اور نبی علیہ السلام وہ واقعات سنتے تھے اور آپ بھی ہمارے ساتھ مسکرا دیا کرتے تھے۔ اس میں الفاظ ہیں ہم مجلس کیا کرتے تھے، اسی پہ میں نے اس کا نام مجلس رکھا تھا، مجلس نمبر 1 میں نے اسی حدیث کو کوٹ کیا تھا۔ تو نبی علیہ السلام مجلس فرمایا کرتے تھے، اس میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اس مجلس کے اندر بعض اوقات خوابوں کی تعبیر بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے فجر کی نماز کے بعد۔ تو اب اس زمانے کے اندر بعض اوقات یہ مشکل ہو جاتا ہے میرے جیسے لوگوں کے لیے، تو حالات و واقعات اتنے سازگار نہیں ہے کہ میں فجر کی نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھا رہوں، اکثر علماء کو خطرہ ہو جاتا ہے پتہ نہیں مسجد پہ قبضے کا پروگرام تو نہیں بنتا، تو آپ پھر گھر ہی آ جاتے ہیں اور 3 دفعہ پڑھ لیتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ
وزنت عرشہ ومداد کلماتہ، تو اس سے زیادہ ثواب مل بھی جاتا ہے. ہمارے جیسے جو سہل پسند لوگ ہیں ان کے لیے بھی تو ثانی موجود ہے نا. نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص مہینے میں 3 روزے رکھ لے وہ ایسا ہی ہے گویا اس نے پوری زندگی کے روزے رکھے. مہینے میں 3 روزے. اور آپ علیہ السلام کی روٹین تھی کہ ایام 20 کے آپ روزے رکھا کرتے تھے. صحیح مسلم میں آتا ہے، سنن نسائی میں آتا ہے چاند کی 13، 14 اور 15 کو ایام 20 جب چاند گول ہو، تو یہ ہمیشہ روزہ رکھنے کے مترادف. اس کے علاوہ صحیح بخاری مسلم میں، مسلم شریف کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ہر جمعرات اور پیر کا بھی روزہ رکھتے تھے. اور ایک اور اس سے بھی آسان عمل ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے. اہل سنت کی مینسٹریم کی 6 کتابوں میں سے 5 کتابوں میں ایکسکلوڈنگ بخاری، باقی 5 کی 5 کتابوں میں حدیث ہے جو شخص رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو وہ ایسا ہی ہے جیسا اس نے پوری زندگی کے روزے رکھے، پورے سال کے روزے. یہ اس سے بھی آسان ہے. ایک ہے کہ آپ مہینے کے 3 روزے رکھیں، وہ تو آپ کو 36 رکھنے پڑیں گے. ایک یہ ہے کہ شوال کے 6 رکھ لیں، پورے سال کے روزے. تو اللہ کے فضل سے جب سے ہوش سنبھالی ہے اس کی استقامت کی کوشش کرتے ہیں. اور اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے فوراً بعد رکھنے ہیں. بعض کہتے ہیں نہیں وہ یکم شوال کو عید ہے، آپ نے 2 سے روزے شروع کر دینے. بعض اس کہتے ہیں تھوڑے نرم، اور کہتے ہیں نہیں 2 کا رکھ لیں، ایک فوراً بعد رکھ لو، باقی پورے مہینے کی رکھ لیں. نہ، اس میں صرف اتنے الفاظ ہیں کہ آپ نے شوال کے 6 روزے رکھے. کوئی نبی علیہ السلام نے پابندی نہیں، چاہے فوراً بعد شروع کرے. ویسے فوراً بعد میں آسانی رہتی ہے کیونکہ ایک روٹین بنی ہوتی ہے نا. آپ نے کہا رمضان کے بعد جب آپ اگر روزے نہ رکھے نا تو کئی دن تک تو آپ کو کھاتے ہوئے بھی تھوڑی یعنی ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں آپ کہ یار یہ میرا روزہ ہی نہ ہوگا. دوسرا، جس طرح انہوں نے کہا کہ میدے کو ایک عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے بھوکا رہنے کی، وہ 6 روزے ساتھ رکھ لینا آسان ہے. میں نے تو یہ دیکھا ہے ہمارے آفس میں خصوصاً رمضان کے اندر لمبی چھٹیاں ہوتی ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ گھر میں یعنی آفس کھلنے سے پہلے وہ روزے مکمل کر کے جاؤں. جب آفس بندہ پہنچ جاتا ہے پھر ذرا اور روٹین شروع ہو جاتی ہے. گھر میں روزہ رکھنا آسان ہے، فجر پڑھ کے روزہ رکھ کے سو جائیں زور تک تو ویسے ہی روزہ گزر جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، چھٹیاں ہو جاتی تو روزہ آسان ہو جاتا ہے. اور اس کو آپ جناب ریلیجیسلی فالو کریں کہ کتنی آسانی آپ کے لیے کہ 6 روزے رکھ لیں تو پورے سال کے روزے، تو آپ پوری زندگی کے روزے رکھیں. اور یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے بارے میں بخاری مسلم میں آتی ہے کہ وہ روزانہ روزہ رکھتے تھے. تو نبی علیہ السلام فرمایا روزانہ روزہ رکھنے والا تو ایسا ہے جس نے روزہ رکھا ہی نہیں. اسلام کو یہ پسندیدہ نہیں ہے. تم نے اگر روزے رکھنے ہی ہیں تو مہینے میں 3 روزے رکھ لو تو تمہیں روزانہ روزے کا ثواب ملے گا. ان کا یا رسول اللہ میرے میں اس سے بھی زیادہ طاقت ہے. آپ نے فرمایا چلو بہت طاقت ہے نا، ایک دن روزہ رکھا کرو، ایک دن نہ رکھا کرو، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. اور یہ داؤدی روزے ہیں. اور پھر جب وہ بوڑھے ہو گئے نا عبداللہ بن عمر بن عاص، بخاری مسلم میں آتا ہے، پھر وہ یاد کیا کرتے تھے کاش میں نے حضور کی رخصت سے فائدہ اٹھا لیا تھا. مہینے میں 3 والا کام بھی ٹھیک ہے، اب مجھ سے نہیں رکھے گا. تو سر ہم تو آپ کو اس سے بھی آسان عمل بتا رہے ہیں کہ مہینے میں ہر مہینے 3 نہیں، صرف 6 روزے شوال کے رکھ لیں تو پورے سال کے روزے. تو یہ میں آسانی کا بتا رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے وہ گٹھلیوں کو برا نہیں کہا. البتہ اجتماعی ذکر جو گٹھلیوں والا ہے نا، وہ سن دارمی میں ایک حدیث ہے عبداللہ بن مسعود والی، وہ ایک معاملہ الگ ہے، اس کا تعلق اجتماعی ذکر سے، گٹھلیوں کے ساتھ نہیں. ٹھیک ہے، یہ تو اسی طریقے سے کہ آپ کو گھوڑوں کے دموں والے حدیث رفع الیدین پہ لگا دیں، وہ 2 الگ چیزیں. یہاں پہ تو یہ ثابت ہے نبی علیہ السلام نے پسند فرمایا. باقی جو سلفی حضرات ابو داؤد کی ایک روایت دیتے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام دائیں ہاتھ پہ ذکر شمار کیا کرتے تھے، وہ روایت ہی ضعیف ہے. اس میں عامش مدلس اور عام سے روایت کر رہا ہے، سما کی تصریح نہیں ہے. امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ مدلس کی آن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جائے گی. البتہ بخاری مسلم میں جو تدریس والی روایتیں ہیں وہ صحیح ہیں، وہ سما کی تصریح کے اوپر معمول ہے. ایک عرب اسکالر ہے، انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے کہ جو بخاری مسلم میں آن والی روایتیں ہیں نا عامش کی یا سفیان ثوری کی یا باقی محدثین کی، وہ ان کی سما کی تصریح باقی کتابوں میں مل جاتی ہے. بخاری مسلم کے علاوہ اگر عامش کی آن والی روایت ہوگی تو آپ کو سما کی تصریح اس کی تلاش کرنی پڑے گی، اس کی کوئی نہیں. اور میں خود شیخ زبیلی زئی صاحب کو ملنے کے لیے جب گیا 17 جون 2009 کو میں نے ان کا ڈیٹیل انٹرویو کیا 100 کوسچنز ود شیخ زبیلی زئی. تو مغرب کی نماز کا وقت آیا تو مجھے شیخ صاحب نے نا مصلی پہ آگے کر دیا کہ تم نماز پڑھو. میرے لیے سعادت ہے. میں نے نماز پڑھائی، نماز پڑھ کے میں فارغ ہوا تو شیخ صاحب کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ
تسبیحات فاطمہ دونوں ہاتھوں پہ شمار کرتا ہے، شیخ زبیل علی صاحب. پھر میں نے ان سے ڈسکس کیا، میں نے کہا میرا بھی موقف یہی ہے کہ دونوں ہاتھوں کو گواہی دینی چاہیے. کیا جو ابو داؤد اور ترمذی میں آتا ہے کہ انگلیاں گواہی دیں. باقی جو صرف دائیں ہاتھ میں شمار کرنے والی روایت ہے وہ تو روایت ہی کمزور ہے، تو آگے اس کے اوپر آپ بلڈنگ کھڑی نہیں کر سکتے. ہمارے سلف میں سے آپ دیکھیں یحییٰ بن سعید القطان بخاری و مسلم کے راوی ہیں، بڑے مشہور یہ یعنی تبع تابعین میں سے، المتوفی 198 ہجری 198 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. امام بخاری امام مسلم نے ان سے احادیث لی ہیں. ان کے بارے میں تاریخ ابن معین میں یحییٰ بن معین رحمہ اللہ جو امام بخاری کے استاد ہیں اور اسماء و رجال میں ان کے پائے کا کوئی عالم نہیں ہے، لیکن یہ صرف اہل علم ان کو جانتے ہیں. ہمارے نزدیک تو امام احمد بن حنبل، امام شافعی زیادہ مشہور ہو گئے نا. اسماء و رجال میں جو امام ہے نا حدیث کی فیلڈ میں وہ یحییٰ ابن معین، یہ باقی لوگ تو کسی کھاتے میں نہیں اس فیلڈ کے. یحییٰ ابن معین ان کے بارے میں یعنی احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جی میں اس حدیث کو حدیث ہی نہیں مانتا جس کو یحییٰ ابن معین نہ جانتا ہو. آپ اس سے ان کا لیول اندازہ کریں حدیث کی فیلڈ. تو تاریخ ابن معین میں یحییٰ ابن معین نے نا مختلف جو راوی ہیں نا حدیث کے ان کے حالات زندگی کے اوپر بھی ڈسکشن کیا. اس میں وہ یحییٰ بن سعید القطان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ جبہ پہنتے تھے، بڑے خوبصورت تھے، اور ان کے جبے میں ایک جیب ہوتی تھی جس میں ایک بڑی سی تسبیح ہوتی تھی جو وہ جبے کے اندر رکھ کے وہ مصباح پڑا کرتے تھے. عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصباح. ایک مصباح ہے سواد والا، وہ قندیل کو کہتے ہیں جس کا یہ مشکات المصابیح ہے، یہ والی مصباح. ٹھیک ہے. ایک سین والی مصباح، تسبیح پڑھنے کا آلہ انسٹرومنٹ مصباح، میم سین با الف ہا، اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مصباح. تو اس میں آپ مصباح لفظ لکھیں مکتبۃ الشاملہ میں اور تاریخ ابن معین میں جا کے کلک کریں، کنٹرول فائنڈ کریں تو وہ آپ کو وہ والی روایت مل جائے گی. ٹھیک ہے. اور صوفیاء اسے مذکرہ بھی کہتے ہیں. صوفیاء سے مجھے اختلاف ہے لیکن یہ تسبیح والا جو پازیٹیو چیز ہے نہیں، میں نے صوفیوں سے ہی لی. حقیقت بات ہے وہ اس سے مذکرہ کہتے ہیں. مذکرہ کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ذکر یاد دلانے والی. ایک لفظ ہے مذکر، مذکر کہتے ہیں نا جیسے مذکر اور مؤنث، ٹھیک ہے، مرد و عورت. ایک مذکر لفظ ہے، انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ان کو نصیحت کرنے والے ہیں، اللہ کی یاد دلانے والے ہیں. آپ ان کے اوپر دروغہ بنا کے نہیں بھیجے گے کہ ان کے ساتھ زبردستی کریں. وہاں پہ لفظ کیا ہے؟ مذکر، یاد دلانے والا. ٹھیک ہو گیا. تو مذکرہ یاد دلانے والی یہ ہے مصباح. اور جناب آپ اس تسبیح کو پکڑنے کی عادت ڈالیں. آپ ویسے انگلیوں پڑھیں گے تھوڑی دیر بعد بھول جائیں گے، لیکن آپ الیکٹرانک کاؤنٹر ہاتھ میں پکڑ لیں یا آپ مصباح ہاتھ میں پکڑ لیں، آپ کے ہاتھ خود بخود چلیں گے. اور جو 100 کے اذکار ہیں نا یہ بڑے آسان ہو جاتے ہیں. اب ہمارے کئی اذکار ہیں صبح شام میں جو 100 دفعہ والے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ ہے، درود شریف ہے، اس کے بعد استغفر اللہ و اتوب الیہ ہے بخاری مسلم میں. تو اب وہ کئی ایک ہے اس کے ساتھ آپ دیکھیں یہ اس کے ساتھ شمارے بھی لگے ہوئے ہیں، یعنی یہ والے دانے بڑی سخت ہوتے ہیں آگے جانے کے لیے. ایک وظیفہ پڑھ لیا ایک دفعہ آگے کر لیں، دوسرا 100 والا مکمل کیا دوسری دفعہ کر لیں، اس طرح آسان ہوتا ہے. تو میں نے اہل حدیث کے اوپر چونکہ بات ہوئی تھی تو اہل حدیث میں بات پہنچا رہے وہ لوگ جو یہاں پہ موجود ہیں، اور بس اوقات جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو پہنچا رہا ہوتا ہے. ظاہر ہے اسے پھر زیادہ قدر ہوتی ہے. پھر دیکھ لیں اللہ نے جن لوگوں سے دین کا بڑے لیول پہ کام لیا وہ سارے اجمی تھے. امام بخاری ہو، امام مسلم ہو، امام ابو داؤد، امام ترمذی، یہ سب اجمی ہیں جن سے اتنے بڑے لیول کا اللہ تعالیٰ نے کام لیا. حدیثیں انہوں نے محفوظ کی، نبی الاسلام کی سنت کو محفوظ کیا اس حوالے سے. تو وہاں پر بھی نبی الاسلام نے کہا کہ وہ 12 مہینے ہیں اور وہ چونکہ آگے پیچھے کرتے رہتے تھے وہ اتنی دفعہ آگے پیچھے ہوئے کہ آٹومیٹکلی نبی الاسلام کی بیست کی برکت سے جس سال حضور نے حج کیا نا وہ آئٹریشن پرفارم ہو کے اوریجنل جگہ پہ واپس آ گئی تھی. تو وہاں آپ نے پھر فکس کر دیا. پھر اس کے بعد کوئی اس میں کسی نے تبدیلی نہیں کی. آج تک ماشاءاللہ اسی طریقے سے معاملات چل رہے ہیں. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، لوح محفوظ میں، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ڈیوائن پلان کے اندر. یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے،
महीने 12 है। और ये देखें 12 महीने ऑलमोस्ट सारे कैलेंडर्स में चल रहे हैं, चाहे ल्यूनर हो, सोलर हो, इसके अलावा भी जो कैलेंडर्स हैं उनके अंदर मिनहा अर्बअतुन हुरुम, उनमें से 4 हुर्मत वाले हैं, जो मैंने बताया बुखारी मुस्लिम में आ गया। 4 महीने ज़िलक़ादा, ज़ुल्हिज्जा और मुहर्रम, और उसके बाद में रजब। ये 3 कॉन्सेक्टिव है एक अलग से। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, ये है अल्लाह ताला का कायम करदा दीन, ये अल्लाह ताला की शरीयत है। फला तज़लिमू फीहिन, तो इसमें जुल्म न करना इन महीनों में, अनफुसकुम, अपने आप पर, यानी शरीयत ने जो पाबंदियां इन महीनों में लगाई है उससे आपने वायलेट नहीं करना। सबसे बड़ी पाबंदी ये थी कि आपने इन महीनों में जंग नहीं करनी। इवन जंग सिफ़ीन रोक दी गई थी हुर्मत वाले महीने की वजह से। अब तो ऐसे कोई ख्याल ही नहीं होता, यानी कहीं इस्लामी हुकूमतों को ख्याल ही नहीं होता कि ये जो अपनी जंगें ऑपरेशंस लॉन्च कर रहे हैं ये हुर्मत वाले महीनों में है भी है या नहीं, इन चीजों का ख्याल नहीं रखा जाता। उसमें एक क्ली मिल जाती है जो साथ ही जिक्र आ रहा है कि अगर काफिर या इस्लाम के दुश्मन आपके ऊपर जंग मुसल्लत कर दे हुर्मत वाले महीने में, तो फिर आपने ये नहीं कहना कि इस महीने में हम नहीं लड़ते लिहाजा हमें मार दो, नहीं, फिर आपने लड़ाई करनी है। उसका मुबाल उन काफिरों पर होगा, उन बागियों पर होगा। वक़ातिलुल मुशरिकीन काफ़ा, और जंग करो मुशरिकीन के साथ पूरे जोर के साथ, कमा युक़ातिलूनकुम काफ़ा, जिस तरह के वो सब के सब तुम्हारे साथ जंग पर आमादा होते हैं, तुम भी पूरी अपनी तसल्ली करो। वअलमू, और जान लो, अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन, बेशक अल्लाह ताला तकवा की रविश इख्तियार करने वालों के साथ है। जो अल्लाह ताला की शरीयत की पाबंदी करने वाले लोग हैं उनके साथ है अल्लाह ताला, जो अल्लाह से डरने वाले हैं। इन्नमन नसीउ ज़ियादतुन फिल कुफ्र, हुर्मत वाले महीनों को हटा देते हैं और इजाफा करना है कुफ्र में। ज़ियादतुन फिल कुफ्र युदल्लु बिहिल लज़ीना कफरू, और इसके जरिए गुमराह किए जाते हैं वो लोग जो काफिर हैं। वो जो मैंने बताया ये महीनों की गिनती आगे पीछे करते थे, वो साथ आ भी जाएगा। युहिल्लूनहु आमन व युहर्रिमूनहु आमा, हलाल कर देते हैं एक महीने को एक साल और हराम कर देते हैं उसको दूसरे साल। वो क्यों करते हैं? गिनती पूरी करने के लिए। लियुवातिउ इद्दत मा हर्रम अल्लाह, ताकि वो गिनती पूरी कर दे हुर्मत के महीनों की जो अल्लाह के यहाँ है। वो 4 की गिनती हो साल में, यानी उन्होंने 4 महीने पूरे कर देने किसी तरीके से। वो चाहे अल्लाह के बताए हुए महीने थे या नहीं थे, उन्होंने कहा 4 की गिनती हम पूरी कर देंगे। ज़ुय्यिन लहुम सूअ अअमालिहिम, इस तरह आरास्ता कर दिए गए इनके लिए इनके बुरे आमाल। वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन, और अल्लाह ताला कुफ्र इख्तियार करने वालों को, जो जानबूझ के कुफ्र इख्तियार करते हैं, उन्हें कभी हिदायत नहीं देता। यानी ये हिदायत जबरदस्ती नहीं होगी, कोशिश करने वालों के लिए होगी। और जो आंखें बंद करके लेटे हुए हैं उन्हें कभी अल्लाह ताला जगाएगा नहीं। हाँ, जो सोए हुए हैं उन्हें जगाया जाएगा, अगर उठना चाहे तो उठ जाए, और जो उठने के लिए तैयार नहीं है वो जो मर्जी हो जाए, वक्त का पैगंबर भी मौजूद हो, अल्लाह की वही भी नाजिल हो रही हो, तब भी हिदायत कबूल नहीं करेंगे। उसकी वाज़ेह मिसाल अबू जहल है, अबू लहब है। अबू लहब तो हाशमी था, नबी इस्लाम के खानदान से था, लेकिन देख ले टस से मस नहीं हुआ। हालांकि नबी इस्लाम का पूरा करैक्टर बचपन से लेके बेसर तक उनके सामने था, उसके बावजूद उन्होंने हक को कबूल नहीं किया। और जिनकी किस्मत में हक था वो सलमान फारसी जैसे लोग कहाँ से चले? सलमान फारसी फारस से चले और मक्के तक पहुंच के नबी इस्लाम पर ईमान लिया है। जो कोशिश करने वाले हैं वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो भी हमारी राह में कोशिश करेंगे हिदायत की राहें खुल जाएंगी। ऐसी राहें खुलेंगी कि कहीं ना कहीं से वो खुद बखुद हक बात तक पहुंचेंगे। और जो कुफर की रविश इख्तियार करने वाले जानबूझ के उनको अल्लाह ताला हिदायत नहीं देंगे। और हदीस में बयान कर दूं यहाँ पर इसी कॉन्टेक्स्ट में, सुनन दाऊद के अंदर सही सनद से हदीस है, मिशकात में भी आपको दूसरी जिल्द में मिल जाएगी। अल्लाह ताला के जो अस्मा और नामों के एतबार से, अस्माए आज़म जो अल्लाह के बड़े नाम, जिनकी वजह से अगर अल्लाह की तरफ रुजू लाया जाए तो दुआ की कबूलियत होती है, उस हवाले से सुन्नत दाऊद में एक हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि
علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اعظم ہیں، جسے ہم یہ اسم اعظم بھی کہتے ہیں، وہ قرآن حکیم کی 2 آیات کے اندر ہے، ایک سورۃ البقرہ کی اور ایک سورہ آل عمران۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اب اس میں ظاہر ہے پتہ چل گیا کون سے اسماء ہیں، اللہ آ گیا، الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ بھی آ گیا، اور پھر آپ نے اسلام میں آل عمران میں شروع کی آیات تلاوت کی، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو الحی اور القیوم یہ بھی اسماء اعظم اور حروف مقطعات بھی اس کے اندر آ رہے ہیں۔ جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے 593 نمبر انٹرنیشنل کے مطابق، ایک شخص نے دعا میں جلدی کی اور اللہ تعالیٰ کی حمد کے بغیر ہی دعا کرنے شروع کر دی اور درود شریف بھی نہیں پڑھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سائل نے جلدی کی، پھر آپ نے بلا کے اسے فرمایا کہ جب بھی تم اللہ سے دعا کرو پہلے اس کی حمد کرو، اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو اور پھر اللہ سے مانگو۔ اتنے میں ایک اور شخص آیا، اس نے خود بخود یہی عمل کیا، وہ ابن مسعود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سل تعطا، سل تعطا، تو مانگ تجھے دیا جائے گا، تو مانگ تجھے دیا جائے گا۔ تو دعاؤں کا پروٹوکول یہ ہے کہ جب بھی آپ دعا کریں پہلے اللہ کی حمد بیان کرنی ہے اور حمد میں اسماء اعظم اور اس کے بعد درود شریف۔ تو کوشش کریں کہ آپ یہ 2 آیات یاد کریں۔ سنن نبی داؤد کے اندر اسماء اعظم جو موجود ہیں، مشکات کے اندر بھی یہ 2 آیات یاد کر لیں۔ ایک تو حدیث میں اس کا ذکر آ گیا، دوسرا قرآن کے اندر یہ موجود ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ یہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ان 2 صورتوں کے اندر نبی علیہ السلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم موجود ہیں، تو یہ آپ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ شریف پڑھ کے دعا مانگیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ جتنے اسماء اعظم ہیں، جیسا کہ سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات ہیں، واللہ الذی لا الہ الا هو، وہ سارے اللہ تعالیٰ کے تعریفی کلمات اس کے اسماء اعظم، وہ جس کو یاد ہے وہ پڑھ کے اس کے بعد درود شریف پڑھ کے دعا مانگیں۔ تو یہ دعا کا ایک پروٹوکول اور ایک طریقہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حروف مقطعات ہیں، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان یہ کوڈ ورڈز۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ الحی ہے اور القیوم۔ الحی وہ ہستی ہے جو خود سے زندہ ہے، کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جو خود سے زندہ ہے، باقی سب کی زندگی ادھار ہے، مستعار ہے، چاہے کوئی فرشتہ ہو، کوئی پیغمبر ہو، کوئی جن ہو، کوئی عام انسان، کوئی جاندار ہو، کوئی بے جان ہو، ہر ایک کی زندگی ادھاری ہے اللہ کے دینے پر، جب تک وہ چاہے گا رہے گی، جب وہ چاہے گا ختم کر دے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ چکھا، سارے فرشتوں نے مرنا ہے، سارے پیغمبروں نے مرنا ہے، سارے جنات نے مرنا ہے، سارے انسانوں نے مرنا ہے۔ یہ موت ہر مخلوق کی ڈیسٹنی، یہ تقدیر میں چیز طے ہے۔ اللہ ایک ہستی ہے جسے موت نہیں آئی، اسی لیے اگر زندگی کا لفظ کسی پر بولا جائے تو صرف اللہ، الحی خود سے زندہ، اور القیوم قائم رکھنے والا، ساری کائنات اس کی وجہ سے قائم، اس کا اگر امر پیچھے سے ہٹ جائے تو کوئی بھی چیز اپنی جگہ پرفارم نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آگ گرم کرے گی، نہیں چاہے گا تو ابراہیم پہ دیکھیں ٹھنڈی ہوگی۔ تو آگ کچھ نہیں کر سکتی، اصل میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خاصیت رکھی ہے، جب تک اللہ چاہے گا کہ وہ ایگزیکیوٹ ہو تو ہوگی، ادروائز نہیں۔ یہ ہے القیوم، اللہ نے ہر چیز کو تھاما، خود سے زندہ ہے اور ہر چیز کو تھامے۔ تو اسی لیے دیکھیں نبی علیہ السلام نے جو ابو داؤد کی حدیث بتائی کہ اللہ کے اسماء اعظم میں سے ہے الحی القیوم، یہ والی آیت بھی آپ نے تلاوت کی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، الف لام
اللہ لا الہ الا هو الحی. اسی طریقے سے جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے، اس کی سند کمزور ہے لیکن اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم میں موجود ہے اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے. عمل الیوم واللیلہ، صبح و شام کے اذکار